تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، معصوم بچے ہیں، اور معصوم بچہ ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا خوف، رب کا اتنا ڈر، اس کے عذاب سے اتنا خوف آپ کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا سبب تو اس کا اور کوئی نہیں، میں گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتا ہوں، وہ جب آگ جلانے لگتی ہے نا آگ، تو پہلے اس آگ کو جلانے کے لیے چولہے میں بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، اور جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی پھر وہ ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے تنکے رکھتی ہیں، تو ان چھوٹی لکڑیوں کو پہلے آگ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں یہ منظر روز دیکھتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ اے حسن عسکری کہیں ایسا نہ ہو کہ رب جب دوزخ کو جلائے گا قیامت والے دن تو تیری عمر بے شک چھوٹی ہے، تو ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح کہیں دوزخ کی آگ نہ بن جانا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی تیسری سالانہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج اس سال کی مسلسل 5ویں محفل پاک جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان بابرکت محافل میں مسلسل شریک ہونے والے یا کسی بھی دن حاضر ہونے والے تمام حاضرین کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بابرکت حاضریوں کی برکت سے حضور پاک اہل بیت اعظام کی وجاہت و عظمت کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا ایک بیان کا جو معمول ہے، ہم نے سلسلہ وار شروع کیا ہوا ہے، اس سلسلہ میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ائمہ اہل بیت میں سے ہم تذکرہ کریں گے سلطان الاولیاء حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ائمہ اہل بیت میں 11ویں امام ہیں۔ ان سے پہلے بحمد اللہ تعالیٰ گزشتہ سال اور اس سال میں ہم نے مسلسل جو پہلے 10 ائمہ ہیں ان کا ذکر جمیل کیا اور اس سے برکت لی، اور اس کے بعد انشاءاللہ واقعات کربلا میں سے 1-2 واقعات جو ہیں وہ عرض کیے جائیں گے، اور اس طرح تسلسل کے ساتھ آگے گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جس طرح کہ گزشتہ گفتگو جو میں نے کی اس میں آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو تھے خلیفہ وقت کے اصرار پر سامرا عراق میں آپ شفٹ ہوئے، بلکہ پھوئن موت جلا وطن ہوئے، اور اسی مقام کو ان کے عساکر اور لشکر کے ساتھ شہر کی آبادی کی وجہ سے آپ کو بھی عسکری کہا گیا، اور آپ کے بیٹے جو جن کا اسم گرامی آپ نے حسن رکھا، ان کے نام کے ساتھ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب زیادہ معروف ان کے نام کے ساتھ ہوا، اور ان کو امام حسن عسکری کہا جانے لگا۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال جو ہیں وہ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں جو معتبر روایات آئی ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ بہرحال کی حیات مبارکہ میں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جتنا عرصہ آپ رہے ہیں زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آپ کا سامرا میں ہی گزرا ہے، اسی مقام پر آپ کا وصال بھی ہوا ہے، اور کم و بیش آپ نے صرف 28 یا 29 سال کی عمر پاک آپ نے پائی۔ بعض روایات میں 38 بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 28 یا 29 سال والی روایت جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس سے پہلے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی عمر مبارک جو تھی وہ کم و بیش 40 سال تھی، اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 28 یا 29 سال کے تھے جب آپ کا وصال ہو گیا۔ اس عمر مبارک کے حصہ میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے کچھ بچپن کے اور کچھ جوانی کے واقعات جو ہے وہ کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ کے بچپن کا واقعہ جو آپ کے اس تقوی و طہارت کی خبر دیتا ہے کہ جو اہل بیت کرام کا ایک حصہ تھا، اور جو یقیناً قرآن مجید کو ماننے والے ہر مومن کے کردار کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، بچے تھے، گلی میں جیسے بچے کھیلتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے کہ پاس سے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا گزر ہوا۔ آپ اس کیفیت میں تھے کہ حضرت امام حسن عسکری جیسے بچے اچانک کھیلتے کھیلتے کسی وجہ سے رو پڑتے ہیں، آپ اس وقت رو رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پاس سے گزرے تو آپ نے کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں بازار سے کھلونے لا دیتا ہوں،
میں تمہیں ٹائلس لا دیتا ہوں، میں تمہیں کھلونے لا دیتا ہوں تاکہ تم چپ کر جاؤ۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو آپ نے رونا ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہم کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، ہم کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی منہ سے یہ الفاظ سن کے آپ نے فرمایا اچھا اگر ہم بطور انسان یا مسلمان کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تو ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کس لیے پیدا گئے ہیں؟ علم اور عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران، اتنا جو ہے وہ بندے کی سوچ اور اس بچپن کے عالم میں فرمایا انسان جو ہے یہ دو چیزوں کی خاطر پیدا کیا گیا کہ پہلے تو اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اور جب پہچان لے تو پھر اپنی ساری زندگی اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارے، یہی اس کی عبادت ہے۔ کہ عبادت کسی خاص چند رسموں کا نام عبادت نہیں ہوتا۔ عبادت کا مفہوم اصلاً یہ ہے کہ مالک کائنات جو کچھ ارشاد فرمائے، جس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دے، اس کے مطابق، اس لیے آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا، بلکہ پاکستان میں جو نوٹ سینٹر چھپتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوتا تھا، کبھی آپ کا نہیں مجھے پتا، کہ رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت، یعنی عبادت خالی چند تسبیحات کا نام نہیں ہوتا۔ سو آپ نے اس بچپن کی زندگی میں اسلام کا وہ وسیع کنسپٹ ارشاد فرمایا حضرت بہلول دانا کو، فرمایا بھئی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، فرمایا عرض کیجیے حضور کس لیے پیدا ہوئے؟ فرمایا علم اور عبادت کے لیے، علم اور عبادت کے لیے ہم پیدا کیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلا سوال کرتے ہیں آپ نے اس بات کو کہاں سے پہچانا کہ ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اے بچے تو نے اس بات کو کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، کہاں سے سمجھا؟ تو جواباً حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچپن کی عمر میں بھی قرآن مجید میں سورہ المومنون کی ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنا دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ بھی سمجھے ہوئے ہو کہ تم ہماری طرف دوبارہ پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہاری موت کے بعد آگے کوئی مرحلہ موجود نہیں ہے اور تم دوبارہ لوٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور کیا تم یہ بھی سمجھے ہوئے ہو کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، آخر اس نے کسی نہ کسی مقصد کی خاطر ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد حیات ایک مومن کا علم کی تلاش کرتے ہوئے مالک کی پہچان کرنا اور پھر ساری زندگی اس کی عبادت کے اندر بسر کر دینا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے متاثر، عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ بہلول دانا کہاں بزرگ تھے، حضرت امام حسن عسکری بچے تھے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت میں چند اشعار جو تھے وہ بطور نصیحت پڑھ کے سنا، بطور نصیحت پڑھ کے سنا۔ 2020 کے یا 2019 کے یا اس سال کے مسلمان تھوڑے تھے وہ لوگ، تو عجیب ایک وقت ہے، عجیب ایک دور ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کو نصیحت کریں تو اولاد ماں باپ سے بھی نصیحت نہیں لیتی، کسی اور سے لینا یا نہ لینا تو بات کی بات ہے۔ ماں باپ کا جو ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک ایئر فائرنگ ہوتی ہے،
اس صورت میں بھی اپنی سگی اولاد کی رہنمائی کرنا چاہو گے، بیٹا بیٹی اس طرح کر لو اس طرح کر لو، تو آج تو ہماری اولادیں ماں باپ سے بھی نصیحت نہیں لیتی، گلی میں کھڑے ہوئے بچے سے کسی نے کیا نصیحت لینی۔ اب ہر شخص ہی اپنے سینس کے اندر ایک جو ہے وہ ایسا پرفیکٹ بن کے بنا بیٹھا ہے، گویا کہ اس کو کسی نصیحت کی کوئی ضرورت ہی پیچھے نہیں رہتی۔ چھوٹے بچے ہیں، امام حسن عسکری بہلول دانا کا تو لقب ہی دانا ہے، دانشور آدمی، فقیر آدمی، دانا آدمی ہے۔ بہلول کہتے ہیں مجھے نصیحت کیجئے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت میں کچھ عربی کے اشعار پڑھے، ان اشعار کا جناب بہلول پر اتنا اثر ہوا کہ اشعار سن کے وہی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس بجٹ کی کیفیت سے باہر آئے تو ان کی حضور میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ جو ہیں اس بچپن کی عمر میں آپ کو اتنا خوف خدا ہے، یعنی یقیناً وہ اشعار اس مضمون پر ہوں گے جن میں قیامت کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا، اللہ کے خوف اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہوگا۔ جناب بہلول آدمی اس وجدانی کیفیت سے باہر نکلے نا تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، معصوم بچے ہیں اور معصوم بچہ ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا خوف، رب کا اتنا ڈر، اس کے عذاب سے اتنا خوف آپ کے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا سبب تو اس کا اور کوئی نہیں، میں گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتا ہوں، وہ جب آگ جلانے لگتی ہے نا آگ، تو پہلے اس آگ کو جلانے کے لیے چولہے میں بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، اور جب بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی پھر وہ ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے تنکے رکھتی ہیں، تو ان چھوٹی لکڑیوں کو پہلے آگ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں یہ منظر روز دیکھتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ اے حسن عسکری کہیں ایسا نہ ہو کہ رب جب دوزخ کو جلائے گا قیامت والے دن تو تیری عمر بے شک چھوٹی ہے، تو ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح کہیں دوزخ کی آگ نہ بن جانا۔ یہ نصیحت ہے، کوئی شخص کہیں سے بھی لے لیتا ہے۔ امام حسن عسکری نے اس بات سے نصیحت پکڑی، فرمایا میری والدہ صاحبہ جب بڑی لکڑیاں جلاتی وہ نہیں جلتی، پھر ان کے ساتھ وہ چھوٹی لکڑیاں رکھتی، وہ چھوٹی لکڑیاں رکھنے سے ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا میں دوزخ اور قیامت والے دن میں دوزخ کی آگ میں ان چھوٹی لکڑیوں کی مثل نہیں جانا چاہتا، مجھے ڈر آتا ہے کہ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹوں کو ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا یہ عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اتنا خوف تھا، اور رب کریم سے ڈرنے کی یہ کیفیت بچپن کے اندر حاصل تھی، اور اس نے آپ کو متقین کا ایمان بنا دیا تھا۔ ایمان یاد رکھیے دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بندے کو کبھی بھی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایمان اس درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ بظاہر، میں بظاہر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کئی سال گزرنے اس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں، بالفرض کوئی بندہ ایسا ہو جس کو کئی سال گزر جائے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، چلو سال نہیں ہم گنتے، ہم کہتے کئی مہینے اس کو ایسے گزر جائے اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ اس کے پلے نہ ہو، کئی مہینے اس کے ایسے گزر جائیں، تو اس کو بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا۔ یہ ایمان اس کا نام، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ۔ مالک چاہے تو جس بات پر مرضی گرفت کر لے، وہ مالک ہے۔ وہ کیا اپنا تعارف ارشاد فرماتا ہے؟ مالکی، بولیے یومی، وہ مالک ہے، مالک، اور مالک جس چیز پہ چاہے جو ہے وہ تقاضا کر سکتا ہے، بھئی تو نے یہ کام ایسے میں نے کہا تھا تو نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ بھئی مالک کسی کو کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ بولیے بھئی مالک مالک ہے، جس بات پہ مرضی جو ہے وہ گرفت فرما لے۔
بھائی میں نے تمہیں کہا تھا تو نے یہ کام اس طرح کر لے، تم اس کام کو ایسے کیوں نہیں کیا؟ میں مالک ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں۔ اور بندہ گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ہو اور سخت گناہگار ہو، بد کردار ہو، خطا کار ہو، اور گناہ کر کر کے وہ یوں سمجھے کہ شاید زندگی میں مجھ سے بڑا گناہگار ہے ہی کوئی نہیں، اس بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک کی رحمت اور بخشش سے وہ بھی مایوس نہ ہونے پائے، وہ بھی یہ سمجھے کہ جب میں سچی توبہ کروں گا تو میرا مالک جو ہے بے نیاز ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ ایمان اس درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جوانی کے ایام جو تھے ان میں آپ کے علم ظاہر اور علم باطن کی ایک ایک بات عرض کر کے تو اگلے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک شخص گزرا جس کا نام اسحاق کندی تھا، بڑا پائے عالم دین تھا۔ تو جب بندہ لائن سے اترنے لگتا ہے تو وہ کسی وقت بھی اتر جاتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی میں نے ابتدا میں جو بات عرض کر رہا ہوں، یعنی انسان کے پاس جو بھی خوبی ہو، اس خوبی پہ اگر اس کو گھمنڈ ہو جائے، غرور ہو جائے، تکبر ہو جائے، وہ پہلی سیڑھی ہے جو انسان کے گرنے میں مددگار ہو جاتی ہے۔ علم کے اندر بڑے بڑے جو ہیں وہ مرحلے آتے ہیں بندے کو، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ لائن سے اترے ہیں اور اترتے رہتے ہیں اور اتر جاتے ہیں۔ وہ بڑا عالم تھا اور لائن پہ جب اترا تو کہاں ہوا، چاہیے تو تھا علم کو کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے علوم کی خدمت کرتا، وہ اس لائن پر چلا گیا کہ خدا نہ خواستہ چلتے 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 گمراہیوں کے اس سمندر میں جا گرا کہ اس نے کتاب لکھنا شروع کی، جس کتاب کا سبجیکٹ یہ تھا معاذ اللہ کہ قرآن مجید کی آیات میں نقص ثابت کیے جائیں، اور مختلف آیات لے کے اس میں یہ چیز ایسے بیان کی گئی، اس میں یہ چیز ایسے بیان کی، اس پہ اس نے لکھنا شروع کیا۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اس کے کچھ شاگرد جو تھے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا، فرمایا سنے میں نے تمہارا استاد جو ہے وہ اسی سبجیکٹ پہ کوئی کتاب لکھنے لگا۔ ان کا جی ہم طلباء ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم انہیں کیا کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جن آیات کے حوالے سے میں نے سنے وہ لکھ رہا ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ کیا ان آیات کے ان الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے جو تمہاری سمجھ میں آیا ہے، یا ایک سے زائد معانی اور میننگز بھی اس کے موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا جی آگے۔ آپ نے اس کے جو طلباء تھے ان کو باقاعدہ تیاری کروائی، ان کو بتایا کہ یہ آیات اس کے پیش نظر ہیں، اس آیت کے اس لفظ کا اگر یہ معنی ہے جو اس کے سامنے ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اگر اس کا ایک مفہوم یہ ہے تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ آپ نے باقاعدہ اس کے شاگردوں کو اپنے پاس بٹھا کے تیاری کروائی، اس کے ساری دلیلیں، اس کے سارے استدلال جو وہ آپ نے باطل کیے، اور ان کو کہا کہ اگر تم عالم اسلام کی جو ہے وہ بہتری چاہتے ہو تو اس کے سامنے جا کے یہ دلائل رکھو، اور استاد صاحب کو کہو کہ استاد صاحب آپ جس دلیل کے اوپر اپنا فکر اور اپنی تھاٹ کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں وہ سارے دلائل ہی آپ کے کمزور ہیں، ان آیات کا تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اچھی خاصی تیاری کروا کے اسی کے شاگردوں کو اس کے پاس بھیج دیا۔ شاگرد گئے، جا کے اپنے استاد صاحب سے کہا کہ استاد جی آپ اس موضوع پر جو کتاب لکھ رہے ہیں وہ کتاب جو ہے وہ تو آپ کی دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جب شاگرد سے استاد اتنے لفظ سن لے آپ کی دلیل مضبوط نہیں ہے تو استاد کے کان ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو، اس نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ان شاگردوں نے اس کو ایک ایک کر کے دلائل جو تھے وہ انفارم کرنے شروع کیے، بتانے شروع کیے۔ جب وہ سارے دلائل بتا چکے نا تو اسحاق کندی آخروں کا استاد تھا، اس نے کہا اے جڑی سب گلاں کیتیاں نے ایک کدی بھی تسی آپ سوچ سکتے ہی نہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات ہے، مجھے صحیح سی بتاؤ کس سے سبق پڑھ کے آیا۔ پہلے تو شاگرد مانے نہیں، ان کہا نہیں جی ہم ہمارے خود ہی ذہن میں آ گئی تھی یار ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا مجھے پتہ تم کتنے پانی میں ہو سارے،
تم یہ باتیں سوچ ہی نہیں سکتے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سبق پڑھا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے حضرت امام حسن عسکری سے یہ سبق پڑھا۔ انہوں نے ہمیں آیات کے یہ مفاہیم جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں، جس کی روشنی میں آپ کا نقطہ نظر سارا غلط ثابت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پلٹایا، جو وہ کتاب اس خطرناک موضوع پہ لکھ رہا تھا، اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنی کتاب کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا، آگ کے اندر جلا دیا اور توبہ کی۔ یعنی علم ظاہر کا یہ حالت، اور علم باطن کا عالم یہ تھا کہ ایک باپ اور بیٹا کہیں کسی دوسرے علاقے سے چلے اور حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ ارادہ کیوں کیا؟ کہ جس طرح کہ آپ نے تسلسل سے کئی واقعات سنے، ارادہ اس لیے کیا کہ مالی حالت کمزور ہو گئی تھی، مالی حالت کمزور ہو گئی، اور یہ ارادہ کیا کہ اگر ہمیں اس وقت کوئی بندہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہماری اس قحط سے، زبحالی سے، اس مشکل سے نکال سکتا ہے، تو وہ بندہ اس سارے علاقے میں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ارادے کے ساتھ جا کے کچھ عرض کریں گے، کچھ ہماری ہیلپ ہو جائے گی، کچھ ہمارے حالات جو وہ بدل جائیں گے۔ رستے میں وہ دونوں باپ اور بیٹا سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے، یہ علی بن ابراہیم نام کا بندہ تھا، یہ اس کا واقعہ۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ جب میں امام صاحب کے پاس جاؤں تو کبھی امام صاحب مجھے 500 درہم دے دینا تو مشکلات ساری آسان ہو جائیں گی۔ کتنے درہم دے دیں؟ 500 درہم کبھی آج مل جائیں اور وہ مہربانی فرمائیں تو میں 200 درہم کا یہ کروں گا، 200 درہم کا یہ کروں گا، 100 درہم کا یہ کروں گا، تو 500 درہم اگر مل جائے تو پھر بعد جو ہے وہ حل ہو جاتے، سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امام صاحب مہربانی فرمائیں تو 3 کو 100 درہم اگر مجھے بھی مل جائے تو مشکلات میری بھی ساری آسان ہو جاتی ہیں، خالی ابا جی کی تو نہیں آسان ہو رہی، میری بھی ساتھ آسان ہو جاتی۔ خیر وہ کہتے ہیں میں نے زبان سے اپنے والد صاحب کو بھی کچھ کام سفر کرتے کرتے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ پہنچے۔ جب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ کا خادم آیا جو گھر میں خدمت کرتا تھا، وہ آیا تو اس کے پاس 2 تھیلیاں تھیں۔ اس نے ایک تھیلی مجھے پکڑائی، وہ بندہ کہتا ہے ایک تھیلی میرے بیٹے کو پکڑائی۔ جو تھیلی اس کو پکڑائی جو والد تھا، اس کی تھیلی میں 500 درہم تھا، اور جو بیٹا تھا اس کی تھیلی میں 300 درہم تھا۔ یہ علم باطن ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اولیاء کو عطا فرمایا، دیگر اولیاء بھی سے بہرحال ہوتا ہے۔ علم جو ہے جب تک ظاہر اور باطن کا اجتماع نہ ہو تو علم جو ہے وہ آزمائش ہی آزمائش ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ مثلا میں چھوٹی سی اگزامپل دے کے تو آگے موضوع کو شروع۔ ایک بندہ ہے چھوٹا سا 7-8 سال کو، اس کو اپنے والدین سے پتہ چلا 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کو اپنے والدین سے پتہ چلا رمضان اور مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ چیز ہوگی اس کا علم۔ یہ کیا ہو گیا اس کا؟ کیا ہوا اس کا؟ اس کا نالج ہوا، اسلام کے حوالے سے یہ اس کا علم ہوا۔ اب 7 سال سے وہ 10 کا ہوا، 10 سے وہ 15 کا ہوا، 15 سے وہ 20 کا ہوا۔ اگر اس کو یہ علم 10 سال کی عمر میں حاصل ہوا اور 20 سال کی عمر تک سال اور کتنے گزر گئے؟ 10۔ اب جب وہ 20 سال کا تھا تو 20 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود وہ اگر 5 وقت کا نمازی نہ بنا اور رمضان کے روزوں کا پابند نہ ہو سکا تو یہ علم وہ ہے جو اس کے لیے آزمائش ہوا۔ علم اس کے لیے کیا ہو گیا؟ آزمائش۔ علم نتیجہ تب دے گا جب علم کے ساتھ عمل ملے گا۔ عمل ملے گا علم کے ساتھ تو وہ علم ایسا ہے جو انسان میں اسپرچولیزم کو اور روحانیت کو پیدا کرتا ہے۔ خالی علم بندے کا کچھ نہیں سنوارتا، یہ بات ذہن نشین کر لی۔
خالی علم از نتھنگ. آپ کا کچھ بھی نہیں سنوار سکتا سوائے کہ آپ کسی پروگرام میں بیٹھ کے تو ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی مرضی کرتے رہے. آپ کسی اینکر کے ساتھ بیٹھ کر لمبا چوڑا پروگرام ریکارڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ذہانت اور آپ کی یادداشت اچھی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کا کیا سوال ہے؟ علم نتیجے روحانیتا پیدا کرتا ہے جب علم عمل کے ساتھ یوں ہوتا ہے جس طرح روح اپنے جسم کے ساتھ ہوتی ہے. ان لوگوں کے اندر وہ روحانیت کے واقعات جو آج عجیب لگتے ہیں، اس کے عجیب لگنے کی ایک وجہ ہماری اپنی بے عملی ہے کہ ہم اس رستے کے ساری عمر مسافر ہی نہیں ہوئے. جب مسافر ہی نہ ہو سکے تو وہ پھر واقعات بڑے عجیب لگتے ہیں. علم ہمیشہ روحانیت کو پیدا کرے گا. اسلام کے لیے قرآن مجید کا دیا ہوا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں اور جو چیزیں مومن پر حرام کی ہیں، جو حرام سے بچتا ہے اور فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے، قرآن مجید کے اندر واضح اشارات ہیں کہ اللہ نے عبادات کا ایسا نظام دے دیا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ان کے اوپر عمل کر گزرتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، فرائض کے اوپر استحکام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے، ایک دن وہ ضرور طلوع ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو نفسانیت ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے گویا کہ ختم ہو گئی ہو اور اس کی روحانیت اس کی نفسانیت پہ غلبہ پا جاتی ہے. سبحان اللہ. شرط عمل ہے. شرط کیا ہے؟ علم بغیر عمل کے نری آزمائش. علم بغیر عمل کے نری آزمائش. حضرت سید امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے جو ہے وہ 11ویں امام جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں.